السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، ایک چیز انٹرنیٹ پر لگاتار میں دیکھ رہا ہوں اور یہ چیز الگ الگ لوگ پوچھ بھی رہے ہیں اور اس کے بارے میں الگ الگ لوگ سوال بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے کل ادھر متوجہ بھی کیا کہ اس سلسلے میں آپ یا تو ضرور صبح کا پیغام دیجئے یا کوئی ویڈیو ضرور اس سلسلے میں بنائیے، اور وہ چیز ہے اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنا، حد سے زیادہ سوچنا۔ دیکھیے، ایک ہے سوچنا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ایک ہے حد سے زیادہ سوچنا اور فضول سوچنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں اکثر آپ دیکھیں گے جو علاج بتایا جاتا ہے، اکثر و بیشتر آپ وہاں پر انٹرنیٹ پر جائیں گے، وہاں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے اور آپ کو چہل قدمی کرنی چاہیے، یعنی واکنگ کرنی چاہیے۔ جب آپ واکنگ کریں گے تو اوور تھنکنگ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کو سکون سے سانس لینا چاہیے، جیسے ہمارے صوفیہ اکرام رحمہم اللہ نے بتایا ہے کہ آپ بہت ٹھنڈی سانس اور گہری سانس اندر لیں، اللہ کا نام لیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بری یادیں اگر آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، تو ان چیزوں کو ختم کر دیں تو یہ اوور تھنکنگ ختم ہو جائے گی۔ اور بھی اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں، دماغ کو سکون دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں اکثر و بیشتر آپ کو سننے میں ملی ہوں گی یا آپ نے پڑھی ہوں گی، لیکن میں ایک دوسری طرف آپ کی توجہ اس وقت لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ توجہ دوسری طرف یہ ہے، اور آسان الفاظ میں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو جب ڈائریا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر اور سمجھدار لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ڈائریا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارا پیٹ ان چیزوں کو نہیں لے رہا ہے، تمہارا پیٹ ان چیزوں کو ایبزارب نہیں کر رہا ہے جو چیزیں تم کھا رہے ہو یا جو چیزیں تم نے کھائی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پیٹ ان چیزوں کو واپس باہر بھیج رہا ہے، وہ پیٹ ان چیزوں کو واپس باہر نکال دے رہا ہے۔ تو آپ غور کریے، جب آپ کو اس طرح کی شکایت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ ہم کھانا بند کر دیتے ہیں۔ کھانا بند کرنے میں اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے، آپ کو کوئی بھی تلی چیز نہیں کھانی ہے، کوئی بھنی چیز نہیں کھانی ہے، کوئی ہارڈ چیز نہیں کھانی ہے، بلکہ آپ کو اگر بہت زیادہ بھوک لگ بھی رہی ہے تو طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کیا کھائیں؟ آپ دلیا کھائیں، آپ کھچڑی کھائیں، آپ ہلکی چیزیں لیں۔ یہ پہلا کام کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان اوور تھنکنگ کا مریض ہو جاتا ہے، یعنی وہ زیادہ سوچنے لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کے اندر جا رہی ہے جو اس کی روح کو پریشان کر رہی ہے۔ جسم پریشان ہوا تو ڈائریا ہوا، اور جب روح پریشان ہوئی تو انسان اوور تھنکنگ کا مریض ہو جاتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے، آپ غور کریے، آپ ذرا سوچئے کہ جسم کو خراب کرنے والی چیزیں، ہارڈ چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، یا وہ چیزیں ہیں جن کو جسم نہیں لے رہا ہے۔ اب آپ کی روح کو خراب کرنے والی، میری روح کو خراب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آسان جواب ہے، ہماری روح کو خراب کرنے والی چیزیں سب سے بنیادی طور پر وہ گناہ ہیں جو ہماری آتما کو، ہماری روح کو، ہماری سول کو بے چین کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم بہت زیادہ سوچنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔
ہمارا دل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، ہم باہر ہو جاتے ہیں، ہم سوچ نہیں پاتے، یعنی ہم سوچنے میں اتنا زیادہ آگے چلے جاتے ہیں کہ دل دھڑکنے لگتا ہے، ہمارے اندر بے چینی بڑھنے لگتی ہے، ہمارے اندر الٹے سیدھے خیالات آنے لگتے ہیں۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو آج کا اہم ترین ٹاپک ہے، اور بار بار یہ سوالات کیے جاتے ہیں، بے چینی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ تو ان گناہوں کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھیے، دنیا کا کوئی میڈیٹیشن، دنیا کا کوئی مراقبہ، دنیا کا کوئی بھی ذکر ہمارے دل کو چین اور سکون نہیں دے سکتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، کیا یہ ہماری روح کی بیماری نہیں ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے گا، جیسے میری آنکھ ہے، وہ بار بار پھڑکنے لگے، میرا کوئی جسم کا حصہ ہے، مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیے کہ میرا ایک ہاتھ ہے جو بار بار پھڑک رہا ہے، یا میرے جسم کا کوئی بھی دوسرا حصہ بار بار ہل رہا ہے، تو سمجھدار آدمی یہ کہے گا کہ تمہیں کچھ بیماری ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ چیز تمہارے ساتھ ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، بار بار دھڑکتا ہے، پھڑکتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، آپ مانیں چاہے نہ مانیں، کہ ہمارا دل بیمار ہے، ہمارے دل کو کوئی روگ لگ گیا ہے، ہمارے دل کو کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف ایک کام ہے، ذرا زندگی میں کاپی اور پین لے کر بیٹھیے اور تھوڑا سا خود کو وقت دیجیے، اور وقت دے کر ذرا لکھیے کہ زندگی میں آپ سے یا ہم سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، ہم سے اور آپ سے جو گناہ اور جو گڑبڑیاں ہو رہی ہیں، ان کو جب تک آپ لکھ کر چھوڑنے کی پریکٹس نہیں کریں گے، میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، آپ یاد رکھیے، یہ دل چین اور سکون میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ دل جو ہے یہ محبت کی جگہ ہے۔ اس کے اندر اگر محبت آئے گی تبھی یہ سکون میں رہے گا، اور دنیا کی محبت اگر آئی، مان لیے دنیا کی محبت کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کام چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، دھندا چھوڑ دیے، ہرگز میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کام سب کریے، آپ اچھے تاجر بھی بنیے، آپ اچھے کاروباری بھی بنیے، آپ ایک اچھے نوکری کرنے والے بھی بنیے، آپ ایک بہترین انسان بھی بنیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہی اصل ہے جو اس کے اندر رہنی چاہیے، جس کو ہمارے صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ دست بکار، یعنی یہ ہاتھ تو کام میں لگے رہیں اور دل بیار، دل اللہ کے ساتھ لگا رہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم میں واقعہ کوٹ کروں گا، جس سے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ اس سلسلے میں مارکیٹ میں جو بہت سے لوگ جو بابا ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ الٹی سیدھی طرح کی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اور الٹی سیدھی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح چیزوں کی طرف آپ کی رہنمائی کریں۔ اس میں اکثر لوگ بتاتے ہیں گھر کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، اکیلے ہو جاؤ، آنکھیں بند کر لو، یہ سب کر لو۔ یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ دیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کیجئے، گناہوں سے بچیے تو کام آسان ہو جائے گا۔ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو حیرت ہوگی اس واقعے کو سن کر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے، اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، آپ کے دل میں کس کی محبت ہے؟ آپ کیا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کہا، کیا آپ اماں یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ آپ
اپنے دوسرے بیٹے حسن میرے بھائی سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب سوال میں یہ بات پوچھی، ابا جان پھر ایک بات بتائیے کہ آپ کا دل ہے یا کچھ اور ہے؟ اتنی چیزوں کی محبت آپ کے دل کے اندر کیسے جمع ہو گئی؟ حالانکہ مطالبہ ہم سے یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وہ تو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کا اللہ سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو پھر آپ کے دل میں اتنی ساری محبتیں جمع کیسے ہو گئیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا پرحکمت جواب دیا، کہا تم سب سے جو محبت ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہی محبت ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ محبت کرو، اپنے بچوں سے محبت کرو، اپنے باپ سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو، اپنے بیوی سے، ان تمام سے، اسی لیے میں ان سب سے محبت کر رہا ہوں۔ یہ بات یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان کی محبت کا رخ اور اس کے دل اور دماغ کا رخ صحیح ہو جائے تو یہ اوور تھنکنگ اور یہ ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے تھوڑی سی آدمی کو کوشش کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ اذکر اللہ ذکراً کثیرا، دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کچھ بھی بتا دے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ اگر آپ کی زندگی کے اندر شامل ہے تو آپ ان تمام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ آپ کی زندگی کے اندر شامل نہیں ہے تو یاد رکھیے اس اوور تھنکنگ اور اس طرح کی تمام چیزوں سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اللہ زندگی کے اندر آ جائے اور گناہ چھوٹ جائے، اور اللہ کو زندگی میں لانے کا طریقہ بہت آسان ہے، اس کے حکموں کو مانا جائے، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے، اوور تھنکنگ اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ باقی جو باتیں بتائی جاتی ہیں، آپ ٹہلیے، آپ چہل قدمی کیجئے، آپ لمبی سانس لیجئے، آپ بری یادوں کو ختم کیجئے، فضول بیکار چیزیں سوچنا بند کر دیجئے، اپنے آپ کو کاموں میں لگا کے رکھیے، وہ بھی کریے، ساتھ میں اس بات کو بھی شامل کیجئے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اوور تھنکنگ ختم ہو جائے گی، اور اس میں سب سے مجرم عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کرنے کا، وہ دو کام ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا کثرت سے آپ ورد کریں، اور استغفار اور درود پاک کا اہتمام کریں، ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہونے لگیں گی۔ اللہ ہم سب کو اوور تھنکنگ سے، زیادہ سوچنے سے، بیکار سوچنے سے بچائے، اور اپنا فضل ہمیں نصیب فرمائے، پرسکون زندگی نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا اس پیغام کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ لوگ اس بیماری سے بچ سکیں، اور تاکہ یہ ایک خطرناک قسم کا مرض جو کسی کو لگ گیا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔